السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو عید قرباں کا فلسفہ یعنی اپنی خواہشات اور تمناؤں کی قربانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ عظیم زندگی ہے جس کو خالق کائنات نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا، اور جب وہ ہر امتحان میں اور آزمائش میں پورے اترے تو انہیں خلیل اللہ کے دوست کے عظیم خطاب سے سرفراز کیا۔ ان کی زندگی اور ان کے طریقوں کو پوری انسانیت اور رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید نمونہ بنا کر قیامت تک کے لیے قائم و دائم کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کیا ہے؟ ایک داستان، ایک تاریخ۔ داستان اپنے رب کی جانب سے ہر امتحان میں پورا اترنے کی، اور تاریخ حق و باطل کے درمیان کشمکش اور انسانوں کو انسانوں کے رب کے پیغامات سے آشنا کرانے کی۔ ایک زندگی جس کا مقصد و غایت رضائے الہی کا حصول ہو، ایک جد و جہد جو رب کے لیے کی گئی، ایک کشمکش جو حق و ناحق کے درمیان جاری رہی، ایک انکار جو حق کا انکار تھا، اور ایک دعوت جو حق و صلاح اور خیر و مبنی تھی۔ بتوں کی پرستش کے انکار سے لے کر ان کو توڑ ڈالنے تک، گھر بار چھوڑنے اور والدین کی دشمنی اور عداوت سے لے کر بادشاہ وقت کے غضب تک، اور اسی طرح وقت کے مذہبی رہنماؤں کی مخالفت سے لے کر نمرودی آگ میں ڈالے جانے تک، ہر مرحلہ انتہائی عظمت، جد و جہد اور صبر و ثبات کے مراحل ہے۔ اور جب وہ ان تمام مراحل میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو جسموں کو جلا کر خاک کر دیتی گلزار بنا دیا، اور انسانیت کو یہ درس دیا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ مگر عظمت و شرف کا یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات نے بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم محض بیٹے کی قربانی نہ تھی، بلکہ اپنے تمام تر خواہشات اور تمناؤں کی قربانی تھی۔ بیٹے کی قربانی، جی ہاں، کوئی صاحب اولاد اپنے جگر گوشے کے گلے پر چھری چلانے کا تصور تو کر کے دیکھے، روح کانپ جاتی ہے۔ مگر اسوہ ابراہیمی نے رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ حج بیت اللہ اور یہ قربانی جو امت مسلمہ ہر سال پیش کرتی ہے، محض ایک رسم نہیں جس کو جانوروں کی گردن پر چھری چلا کر پورا کر دیا جائے۔ یہ تو یاد دہانی ہے اس عظیم سنت ابراہیمی کی، جہاں ہر قدم پر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس ادائے ابراہیمی کو رہتی دنیا تک قائم قرار دیا۔ قارئین کرام، قربانی کا عمل محض ایک روایت نہیں جس کی تکمیل جانوروں کے گلوں پر چھری چلا کر دی جائے، بلکہ یہ تو اعلان ہے اس بات کا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو ہمیں اپنے قربانی کے جانوروں کے گلوں پر چھری چلانے سے پہلے اس خواہشات اور تمناؤں کے ریوٹ پر چھری چلانی ہوگی جو ہمارے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ان مفادات پر چھری چلانی ہوگی جو انسانوں کے نقصانات پر مبنی ہے۔ ہمیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی سے قبل اپنے قلب و ذہن کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی ان کیفیات سے لبریز ہیں جو ابراہیمی کیفیات تھی۔ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے
جو خلیل اللہ کے اندر موجود تھا؟ اور کیا ہم واقعی اللہ اور اس کے دین کی خاطر گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم حق کے اعلان کی خاطر آگ میں کودنے کی ضرورت کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کے تقاضوں کے مقابلے میں اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنے کا دل و جگر رکھتے ہیں؟ اگر واقعی ان کا جواب مستحب میں ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کو ہماری قربانی پسند آئے گی، اس لیے کہ وہ اعلان کر چکا ہے کہ اس کو تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے اندر ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ کام بہت مشکل ہے۔ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر مطلوب حقیقی یہی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو عید قربان پر اپنے اس جذبے کو تازہ کرتے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، ورنہ یوں تو عالم اسلام میں کروڑوں جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔